ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی علم و معرفت کی حقیقت کے بارے میں، ہم یہاں پہنچے تھے کہ جب نفس ناطقہ ایک ادراک حسی کرتی ہے یا ادراک خیالی کرتی ہے تو ان میں نفس ناطقہ خود صورتوں کو ایجاد کرتی ہے۔ خالق صورتوں کی نفس ناطقہ ہے۔ نفس ناطقہ ادراک حسی اور ادراک خیالی میں خالق ہے، اور ادراک عقلی جسے ادراک کلی بھی کہا جاتا ہے، تو ادراک عقلی میں نفس ناطقہ خالق نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ بتائی تھی کہ علت کو معلول سے وجود کے لحاظ سے کبھی ہونا چاہیے، اور اگر خالق کا مطلب یہ ہے کہ وہ علت ہے اور یعنی نفس ناطقہ علت ہے اور عقل معلول ہے، بہرحال کہ عقل ذاتاً و فعلاً، ذات اور فعل کے اعتبار سے مجرد ہے، اور نفس ناطقہ فقط ذات کے اعتبار سے مجرد ہے، فعل انجام دینے میں مادہ کا محتاج، مادہ کی محتاج۔ تو لہذا وہ نفس ناطقہ خالق نہیں بن سکتی، فاعل صورتوں کی نہیں بن سکتی۔ تو اب کون سی ذات ہے کہ جو ادراک عقلی میں ادراک کلی نفس ناطقہ کے لیے ایجاد کرتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ اس مرحلے میں جا کر عقل فعال سے متصل ہوتی ہے، تو عقل فعال سے متحد و متصل ہو کر وہ ادراک عقلی کرتی ہے، تو اس اتصال اور اتحاد کے نتیجے میں ادراک عقلی ہوتا ہے۔ اب ادراک عقلی سے پھر ہم ہمارے جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ادراک کے عقلی جب ہوا تو اس کے بعد جو اگلا مرتبہ آتا ہے وہ مشاہدہ اور کشف و شہود کا آتا ہے۔ تو مشاہدہ کیا ہے اور کشف و شہود کیا ہے؟ آج کی جو ہماری گفتگو ہے مشاہدہ اور کشف و شہود کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے صوفی یا عارف، صوفی کہیں، عرفاء کی اصطلاح بعد میں ایجاد ہوئی ہے ابن عربی کے بعد۔ ابو ناصر سراج توسی، جن کی وفات ہوتی ہے 378 ہجری قمری میں، ابن عربی سے پہلے تھی یہ صاحب، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب اللمعہ، تو کہتے ہیں کہ یہ پہلے صوفی ہے کہ جنہوں نے ایک مدون کتاب لکھی اور اس میں مختلف عرفاء کے نظریات کو جمع کیا ہے۔ تو اس کتاب میں مشاہدہ کو مکاشفہ سے پہلے ذکر کیا، انہوں نے دو اصطلاحات استعمال کی، ایک مشاہدہ اور ایک مکاشفہ۔ تو اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاہد، مشاہدہ میں جو شاہد ہے وہ دو چیزیں شاہد ہوتی ہیں، دو ذات شاہد ہے، ایک رب ہے اور ایک قلب ہے۔ رب اور قلب، یعنی رب اور انسان کا قلب، انسان کا دل۔ تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں، وہ جگہ، وہ مقام جہاں پہ رب شاہد ہو، رب شاہد ہو، تو کون یعنی ما سے واللہ، یہ کون، عالم کون و مکان سے وہ مشہود ہے۔ رب اگر شاہد یعنی مشاہدہ کرنے والی ذات اگر رب ہے، تو جو چیز مشاہدہ ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ یہ کائنات، ما سے واللہ، عالم جو ہے یہ مشہود ہے۔ کہتے ہیں کہ اور اگر قلب مقام مشاہدہ میں ہو، قلب مشاہدہ کرے، مقام مشاہدہ میں ہو، تو جو کچھ رب کے علاوہ ہے وہ سب قلب سے صادر ہوتا ہے، قلب سے ہی نکلتا ہے۔ رب کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اگر قلب مقام مشاہدہ میں ہے تو مشاہدہ میں رب کے علاوہ سب کچھ اس سے
نکلتا ہے اس مشاہدہ کی صورت میں. تو کہتے ہیں اس حالت میں تمام چیزیں عظمت خدا کے علاوہ سب کچھ غائب ہے. فقط جو کچھ حاضر ہے، جو کچھ سامنے ہے اول سے آخر تک، وہ عظمت خدا ہے. اور دل قلب میں بھی عظمت خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ بات ذکر کرنے کے بعد ابو نصر سراج فرماتے ہیں کہ مشاہدہ لقائے حق کا مقام ہے. لقاء کہتے ہیں ملاقات، حق سے ملاقات کے مقام کو مشاہدہ کہا جاتا ہے. یہ مشاہدہ ہے. اور شہود کیا ہے؟ کہتے ہیں شہود یہ ہے کہ جہاں پہ وصل ہو جائے. شہود میں وصال ہوتا ہے اور مشاہدہ میں ملاقات ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ شہود یعنی یہ وصال بالکل نزدیک ہو جائے انسان کا، تو یہ مقام حضور تک پہنچا دیتا ہے. لہذا شہود کہتے ہیں حضور میں سے ہے. شہود حضور ہے. تو مکاشفہ یعنی ملاقات، حق سے ملاقات کا مقام، اور شہود یعنی وصال، حق سے وصال کا مقام. اور شہود کا تعلق حضور سے ہے. جو بتایا تھا کہ علم حصولی اور حضوری کی جو چیز آپ کو مد نظر ذہن میں ہوگی تو اسی طرف ہم جا رہے ہیں. آگے جا کر یہ چیز حضوری والی ہمارے کام آئی. یہ البتہ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ ابو نصر سراج صاحب قرآن سے بھی اس پہ ایک آیا دلیل لے کر آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان فی ذالک لذکرى لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. بے شک اس میں یاد دہانی ہے اس کے لیے جو قلب رکھتا ہے عارف، او القى السمع جسے سامع لقا اوپر القا ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اوپر سے سم جس کے دل میں ڈالی جاتی ہے، جس کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے. اس کو کہا انہوں نے شہید. تو شہید شہود اس کو کیا ہے؟ اس کا تعلق قلب عارف سے، تو اس کو مقام حضور سے مانا، کہا کہ اس کا تعلق حضور سے ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو مشاہدہ ہے میری نظر میں، مشاہدہ المشاہدہ تو زوائد الیقین سطعت بے کواشف الحضور غیر خارجۃ من تغطیہ القلب. یہ عربی کی عبارت ہے ان کی اصطلاح کی. وہ فرماتے ہیں کہ شہود یقین کے مراتب میں سے ہے. شہود ایک یقین کا مرتبہ ہے. پھر اس کی طرف اور بھی بہت ساری. تو اب کہتے ہیں کہ یہ بات ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مکاشف، مشاہدہ اور شہود، کہ جسے وہ مکاشفہ کہتے ہیں، کہ مشاہدہ اور مکاشفہ ان کا ذاتی اختلاف نہیں ہے آپس میں. ذاتاً کوئی اختلاف نہیں ہے. جسے کہتے ہیں جوہری اختلاف، جوہری نہیں ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے. ذات ان کی ایک ہے، بلکہ ان کی ذات دونوں کی ایک ذات ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ کہ یہ دونوں کا تعلق حضور سے ہے. تیسری جو بات وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ شہود یا کشف، یہ جب دل سے پردہ اٹھتا ہے تو اس وقت یہ حاصل ہوتے ہیں. کشف اور شہود یہ کب حاصل ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب دل سے پردہ ہٹتا ہے تو تب کشف و شہود حاصل ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کشف کا مطلب ہوتا ہے کہ کشف القنا، اردو میں اس کے لغت میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہو اس پردے کو ہٹا دینے کا نام کشف ہے. ایک چہرہ ہے، اس چہرے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کو ہٹائیں گے تو پردے کو ہٹانے کے بعد جو چیز پردے کے پیچھے آئے اس کو کشف کہا جاتا ہے، کہ یہ چیز ہمارے لیے کشف ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ
اگر دل عارف کے قلب سے حجاب اور پردے ہٹ جائیں تو عارف کشف و شہود کے مقام پہ فائل ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بہت ساری اور بھی کیا کہتے ہیں بحث کرنے کے بعد جو آخری نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکاشفہ کے 3 درجے ہیں. مکاشفہ کے 3 درجے بیان کرتے ہیں. پھر ابو ناصر سراج مکاشفہ کے 3 درجے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلا درجہ مکاشفہ کا وہ دل کی آنکھ سے اس کا تعلق ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ مکاشفے کا یہ مرتبہ یہ قیامت میں حاصل ہو. دوسرا مرتبہ کہتے ہیں ایمان اور یقین سے اس کا تعلق ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اصطلاح میں انہوں نے نام دیا کشف مانوی کا. میں یہ بتاتا ہوں کہ کشف مانوی اور کشف سوری کی اصطلاح بھی، لیکن انہوں نے کہتے ہیں کہ جو کشف ایمان و یقین کے ہمراہ ہو اس کشف کو کشف مانوی کہا جاتا ہے. یہ کشف مانوی یعنی وہ کشف جس کی کوئی صورت نہیں ہوتی، صورت کے قالب میں نہیں ہوتا، صورت کے قالب میں نہیں ہوتا. تیسرا مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ آیات الہی کا مکاشفہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ معجزات کے طریقے سے حاصل ہوتا ہے انبیاء اور اولیاء کو. تو کہتے ہیں کہ لہذا کشف و شہود جو ہے عرفانی یا شہود و کشف، یہ دونوں کا تعلق حضور سے ہے، یہ دونوں علم حضوری سے حاصل ہوتے ہیں. اچھا، یہ انہوں نے اس کو کشف مانوی کا نام دیا ہے، لیکن ہم بیان کریں گے کہ کشف کے مانوی اور کشف سوری کیا ہے. کہتے ہیں مکاشفہ کی 2 قسمیں ہیں، اور ابن عربی نے اور محقق کیسری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ مکاشفہ کی انہوں نے 2 صورتیں بیان کی ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی صورت مکاشفہ سوری، دوسری صورت مکاشفہ مانوی. ٹھیک ہے، مکاشفہ سوری یا مکاشفہ مانوی. کہتے ہیں کہ یہ مکاشفہ سوری اور مانوی کیا ہے کہ جب انسان وہ عارف کا قلب پاک ہونے کے بعد تزکیہ و تصفیہ روح و نفس ناطقہ سے عارف کا جو قلب ہے وہ اس عالم سے عبور کر کے عالم برزخ اور عالم مثال سے اس کی صورت مانوی، صورت مثالی اور برزخی جب اسے حاصل ہوتی ہے تو اسے کشف سوری کہا جاتا ہے. یعنی کشف سوری کا تعلق عالم برزخ اور عالم مثال سے ہے. کشف سوری کہ جب قلب عارف کا دل جب عالم مادہ سے بالاتر ہو کر عالم برزخ میں جا کے صورتوں کو اخذ کرتا ہے تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ عارف کو مکاشفہ ہوا ہے، مکاشفہ سوری. سوری کا مطلب یعنی اس حقیقت کی ایک صورت مثالی دیکھی، صورت برزخی. مثال کے طور پہ جبرائیل پیغمبر کے پاس تشریف لاتے تھے تو جبرائیل دوحیہ قلبی کی اس صورت میں مجسم ہوتے تھے. وہ جو صورت ہے پیغمبر کو حاصل ہوتی تھی وہ برزخی اور مثالی صورت، وہ اس کی صورت تھی. وہی کہ جبرائیل کی جو صورت برزخی اور مثالی تھی وہ دوحیہ قلبی کی صورت میں ہوتی. جس طرح کے تمام کائنات کی جو حقیقتیں ہیں، حقائق عقلی حصی، ان سب کی صورتیں عالم برزخ اور عالم مثال میں ہیں. اب
عالم برزخ اور عالم مثال دو طرح کا ہے. دیکھیں عالم برزخ اور عالم مثال ابن عربی اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ دو طرح کا ہے. ایک برزخ نزولی اور دوسرے کا نام ہے برزخ سعودی. صاد عین واو دالیے سعودی اور برزخ نزولی. اچھا برزخ نزولی اور برزخ نزولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اچھا تو عالم جب اوپر سے عالم تخلیق ہوئے ہیں تو ایک اس کو کہا جاتا ہے کہ سیر نزولی، کائنات کے عالم کی سیر نزولی، کہ جب اللہ سے کائنات خالق ہوئی ہے تو عالم الوہیت تھا، اس کے بعد عالم عقل ہے، عالم عقل کے بعد عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے بعد عالم مادہ ہے جس عالم میں ہم. تو عالم عقل کے بعد نیچے جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، اس کو کہا جاتا ہے برزخ نزولی. یعنی جب اوپر سے ہم دیکھیں گے تو جو عالم عقل کے بعد آئے گا اس کو عالم برزخ نزولی کہا جاتا ہے، برزخ نزولی. اچھا اس کے بعد جب اس عالم میں ہم موجود ہیں، عالم مادہ میں، تو جب واپسی کا سفر یہاں سے جب ہم شروع کریں گے، چاہے مرنے کے بعد چاہے یہیں سے ہم عرفانی اور معنوی مقامات کو مد نظر رکھ کر، تو یہاں سے جب ایک عارف کی سیر معنوی ہوتی ہے، روحانی سیر و سلوک کرتا ہے ایک عارف، تو اپنے دل اور اپنی روح اور نفس ناطقہ سے وہ جا کر عالم مثال اور برزخ میں، عالم مثال اور برزخ میں جا کر سارے حقائق کی جو صورتیں ہیں وہ وہاں پہ اسے حاصل ہوتی ہیں. تو جو عارف کا جتنا کشف و شہود کا تعلق ہے اسی عالم برزخ نزولی اور اسی سے یہ جو عالم ہے، عالم مادہ کے بعد جو اس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں سے جب ہم اوپر کا سفر کریں گے معنوی اور روحانی، ایک عارف جب سفر کرتا ہے تو وہ اپنے یہیں عالم مادہ میں بیٹھ کر اپنی روحانی پرواز سے جس عالم میں جا کر صورتیں اخذ کرتا ہے اس عالم کو برزخ سعودی کہا جاتا ہے، سعودی کہا جاتا ہے. اب دیکھیں سعود کا مطلب ہوتا ہے نا، سعود سعد سے ہے، یعنی جب ایک سیڑھی پہ انسان چڑھتا ہے، سیڑھی کو مد نظر رکھیں، اس کا ایک زینہ دوسرا تیسرا، یہ اس کو کہا جاتا ہے جب ایک شخص چڑھ رہا ہے اوپر جا رہا ہے ایک سے دوسرے زینہ میں، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، پانچواں، تو یہ وہ صعد علی السطح کہا جاتا ہے. اس صعد علی السطح کہ آپ چھت پہ کیسے چڑھیں گے، نیچے سیڑھی جو ہے اس کے نیچے زینے سے شروع کریں گے، اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، تو تب چھت پہ جا کے پہنچیں گے. اس کو کہا جاتا ہے سیر سعودی، سیر سعودی. تو عارف کی روح کی جو سیر سعودی ہے، اس سیر سعودی میں جس عالم میں جا کر، جس عالم میں جا کر عارف صورت اخذ کرتا ہے، تو اب اس میں بحث یہ ہے کہ کیا وہ برزخ سعودی ہے یا نزولی ہے. اچھا برزخ سعودی کا جو تعلق ہے وہ انسان کی موت کے بعد ہے، موت کے بعد برزخ سعودی ہو. ابن عربی بعض جگہ پہ کہتے ہیں کہ کیا سوال بھی اٹھاتے ہیں، بعض جگہ پہ ان کی عبارتیں ہیں کہ کیا یہ برزخ سعودی اور برزخ نزولی یہ ایک دوسرے کا عین ہے، ایک ہی چیز ہے یعنی حقیقت، یا اختلاف ہے ان میں، یا ان کے ایک مقابل میں ایک عالم ہے. ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے برزخ نزولی کے مقابلے میں برزخ سعودی ہو، مقابلے میں اب سامنے، اس کو کہا جاتا ہے اس کے موازی، یعنی
برزخ نزولی کے موازی برزخ صعودی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عارف کیا کرتا ہے؟ عارف جا کر اچھا عالم خیال میں یہاں پہ روحانی سفر کرتا ہے، تو روحانی سفر سے عارف کہاں پہنچتا ہے؟ برزخ صعودی میں یا برزخ نزولی میں؟ اچھا اب ابن عربی نے بھی بحث کیا ہے، چٹک میں نہیں، ولیم چٹک نے بھی ایک کتاب لکھی ان کے اوپر جو ہے نا عالم خیال، کہتے ہیں کہ عالم خیال اوسع من العالم من عالم العقل والحس، عالم خیال جو ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے یہ وسیع تر ہے عالم عقل اور ان سے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے عوالم کی جو صورتیں ہیں ان حقائق کی وہ آپ کو برزخ میں ملیں گی، عالم خیال میں ملیں گی، تو لہذا عالم خیال وسیع تر ہے دوسرے عوالم سے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے کہ آپ نے جو بھی صورت اخذ کرنی ہے کسی حقیقت کی، صورت حقیقت جب صورت میں آتی ہے تو صورت میں آپ کہاں جاتے ہیں؟ عارف مکاشفے سے جا کر صورت اخذ کرتا ہے برزخ میں، عالم خیال میں۔ اب سوال یہ کہ یہ خیال نزولی ہے یا صعودی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ وہی برزخ یا خیال نزول، تین اصطلاحیں، برزخ بھی کہا جاتا ہے، مثال بھی کہا جاتا ہے، اور خیال بھی، عالم برزخ، عالم مثال، عالم خیال، یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ برزخ نزولی کہ وہ عالم کہ جس عالم میں صورتیں ہیں وہاں پہ، اب ہو سکتا ہے دو ایک ہی حقیقت ہو، مجھے لگتا ہے مثلا ابن عربی نے تو کہا کہ وہ برزخ نزولی اور صعودی دونوں ایک ہو۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی صورت ہوگی، البتہ یہ ہے کہ وہ صورت کہ جب انسان مرتا ہے تو مادہ تو جسم ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو البتہ یہ اختلاف ہے کہ برزخ یہ جو صعودی برزخ ہے جو مرنے کے بعد ہے، اس برزخ صعودی میں اس کی صورت باقی رہ جاتی ہے یا نہیں، اس کا جسم ہوتا ہے۔ ویسے جو سارے علماء قرآن جو متکلم فلاسفہ کہتے ہیں نہیں، بدن ملتا ہے، بدن مثالی و برزخی، تو میرے خیال میں اس اعتبار سے یہ شاید مختلف ہو جائے، اس عالم برزخ نزولی سے یہ صعودی مختلف ہو۔ یہ تو اس میں جو ہے نا وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ مکاشفہ سے صورت جا کے کہاں ملتی ہے؟ وہ جو دمبے کی صورت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا، تو وہ در حقیقت اس حقیقت کی صورت تھی، وہ صورت تھی وہ دمبا جو خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس کی جو صورت مثالی اور برزخی تھی وہی دمبا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کشف و شہود کا تعلق عالم برزخ سے ہوتا ہے، عالم خیال سے، عالم مثال سے، جو جیسے نزولی، برزخ نزولی کہا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ اس کو کہتے ہیں کشف منصوری، مکاشفے کی دو قسم کرتے ہیں، کیسری بھی، ابن عربی بھی، دوسرے اور عرفا نے بھی مکاشفے کی دو قسمیں کی ہیں۔ پہلی قسم مکاشفہ سوری کہ جس میں قلب عارف برزخ نزولی میں جا کر حقیقت کو اس صورت کے قالب میں دیکھتا ہے، اس کو اخذ کرتا ہے، تو یہ مکاشفہ سوری ہو۔ دوسرا ایک قسم مکاشفہ معنوی ہے۔ مکاشفہ معنوی کا تعلق عالم برزخ سے ماورا، صورت عقلی، عالم عقل ہے، یا اس سے بھی بالا تر پھر مقام واحدیت میں فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کی منزل پہ جو انبیاء، اولیاء اور سیاح ہیں وہ ان کا درجہ ہے، وہ شاید کشف، اس کو کہا جاتا ہے کشف معنوی، یعنی کشف سوری جس میں عالم برزخ میں جا کے صورتیں اخذ کی جاتی ہیں، اور کشف معنوی کا تعلق برزخ سے بالا تر جو عوالم ہیں ان عوالم سے غیبی حقائق
کو اخذ کرنے کا نام مکاشفہ معنوی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس مکاشفہ معنوی، الہام، وحی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شاید یہ دونوں کی ذات ایک ہے، ذاتاً ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب جو ابن عربی لکھتے ہیں کہ مکاشفے کا جو بالا ترین درجہ ہے، مکاشفے کا بالا ترین، کہ جب عارف ایک ولی جس کی وہ مثال دیتے ہیں، وہ البتہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء، اوصیاء اور انبیاء کے لیے کہ مکاشفے کا بالا ترین درجہ جو ہے وہ ہے کہ جس میں ولی وسیع جا کر اپنے عین ثابتہ اور دوسروں کی آیان ثابتہ پہ اطلاع حاصل کرتا ہے، اسے اپنے بارے میں بھی معلوم ہو جاتا ہے، دوسری کائنات کے دوسری آیان ثابتہ کے بارے میں بھی۔ پتہ نہیں آیان ثابتہ کی ہم بحث کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے، یا ہم ذہن میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آیان ثابتہ میں یہیں پہ میرے خیال میں کنفیوز کروں تو آیان ثابتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں تخلیق سے پہلے پوری کائنات اللہ کے علم میں تھی، اللہ کے علم میں ساری کائنات تھی، تو ہر حقیقت کا ایک وجود علمی اللہ کے پاس تھا، اللہ کے علم میں ایک اس کا وجود علمی تھا، وجود علمی میں وہ ہر شے کی ایک حد مقرر تھی، ہر شے کی ایک حد تھی، تو اس حد کو اور کے وجود علمی کو عین ثابت کہا جاتا ہے۔ تو پوری کائنات عین ثابتہ ہے، ما سوی اللہ، اللہ کی بھی عین ثابت ہے، اور پوری کائنات میں جتنے بھی ما سوی اللہ ہیں سب کے اوپر اس اسماء الہیہ کی حکومت ہے، اور ان ہر اسم کی ایک عین ثابت ہے۔ تو وہ آیان ثابتہ جن کا تعلق اللہ کے علم سے ہے مقام واحدیت میں، تو اب جس کی دسترسی وہاں تک ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں جا کر مقام واحدیت میں فنا فی اللہ و بقا باللہ کی منزل پہ جب فائز ہوتا ہے نبی ولی، تو وہاں سے اپنی عین ثابت اور دوسروں کی عیان ثابتہ کے بارے میں اطلاع حاصل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عارف کے مکاشفے کا بالا ترین درجہ یہی ہے۔ پھر اس کو کیا کہتے ہیں، مکاشفہ، الہام، وحی کو انشاءاللہ اگلی اس میں ہم ذکر کریں گے، وحی کی بحث زیادہ کیا کہتے ہیں لمبی بحث ہے، تو اگلے سیشن میں اس کے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کشف کا جو ہے نا وہ یہاں پہ واضح ہو جائے کہ کشف کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ عارف کا ابن عربی وہ درجات ذکر کر کے وہ عارف کا بالا ترین درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی عین ثابت کہ جس میں اس کو اپنی حقیقت حال پتہ چلتا ہے کہ کیا میں تھا، کیا ہوں اور کیا ہوگا، عالم ما کان و ما یکون بن جاتا ہے اپنے بارے میں، یعنی ماضی، حال اور فیوچر کا عالم بن جاتا ہے اپنے بارے میں، اور اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں جن کی آیان ثابتہ پر اطلاع حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جب عارف کے کشف و شہود کا جو راستہ ہے کہ کس طریقے سے جب ہماری یعنی یہ جو علم و معرفت کی گفتگو ہوئی ہے، ہم اس سے محسوسات کو رہا کر کے آزاد ہو کر عقلیات میں ہیں، اور عالم عقل میں عقل فعال سے جب وہ بات کی ہے، تو یہیں سے کشف شہود کا بھی وہ بحث اسی سے لے کے، اور اسی سے ہی پھر جو ہے نا وہ وحی کی بحث کا تعلق ہے۔ تو یہ کشف و شہود اور اس کی اقسام تھی کہ جو تقریباً ویسے عرفاء نے ایک نے جو ہے نا وہ بحث کی ہے، اس میں صوفیاء نے بہت زیادہ ابن عربی کے علاوہ، لیکن جو سارے عرفاء کی بحث کا جو خلاصہ اور مشترک جو بحث تھی وہ یہی تھی کہ کشف کا کیا معنی ہے، اور کشف کی جو دو اقسام ہیں سب نے بیان کیے کہ مکاشفہ معنی اور معنوی اور مکاشفہ صوری، یہ دو قسمیں ہیں،
اور یہیں سے پھر جو ہے نا مکاشفہ کے درجات بیان کیے، اور درجات میں وہ پھر جو ہے نا وہ اس عالم میں وہاں پہ پہنچ گیا۔ وہاں جب ہم پہنچتا ہے عارف عالم عقل فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزل پہ، تو وہ وہی پہنچتا ہے جسے ولایت جس کے پاس ہوتی ہے۔ تو ولایت جس کے پاس ہوتی ہے، جسے ولایت ملتی ہے، تو ولایت سے ہی وہ نبی و رسول بنتا ہے۔ ولایت کے بغیر وہ شخص عارف نہ ولی بن سکتا ہے، نہ نبی بن سکتا ہے۔ ولایت کے بغیر نہ نبی بن سکتا ہے، نہ رسول بن سکتا ہے۔ تو اب جب نبی بنا تو نبی کی صورت میں اس کے اوپر الہام اور وحی کا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کشف و شہود اور الہام و وحی کا اس میں آپس میں کیا رابطہ ہے؟ کیا ان کا آپس میں کیا اختلاف ہے کہ جو ایک ولی جو نبوت کے درجے میں فائل ہوتا ہے اس کو وحی ہوتی ہے، مگر ولی کو الہام ہوتا ہے۔ لیکن ولی جب نبی بنتا ہے تو اس کو وحی عطا ہوتی ہے۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت وحی، الہام اور کشف کی ذات تن کوئی فرق، یعنی ان میں فرق نہیں ہے، اور فرق ہے کہ جو ابن عربی نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے بریک کے بعد ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ ابن عربی وحی کے بارے میں کیا تعریف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کون کون سے نکات بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ ابن عربی اور ہمارے استاد آغا جوادی عامری صاحب نے تھوڑا سا ان سے اختلاف کیا ہے، تو وہ بھی اگر ٹائم ہوا تو میں ذکر کروں۔ عرفان صاحب بہت ہی عمدہ بات آپ نے ٹائم کے اندر کی۔ ابھی 4-5 منٹ ہیں تو 1-2 سوال لے لیں۔ جی جی کوئی سوال کرنا چاہے گا حتیم؟ جی السلام علیکم استاد جی، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے بات کی تھی کہ دل سے پردہ اٹھ جائے تو کشف اور شہود جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، تو دل سے جو پردہ ہے وہ کب اور کیسے اٹھتا ہے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ یہ میرے خیال میں تیمور صاحب اس کا جواب بہترین دیں گے۔ آپ جیسے آپ حکم فرمائیں۔ نہیں آپ فرمائیں۔ وہی والی حدیث ذہن میں آتی ہے کہ ہر چیز کو چمکانے کا ایک آلہ ہے، اور دل کو چمکانے کا آلہ جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ وہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے کہ زنگ اتارنے کا آلہ، چمکانا اور زنگ اتارنا، سیکل کرنا۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ یہ جہاد جو یعنی کہ بیٹل ہے اس سے افضل ہے۔ صحابہ نے 3 دفعہ پوچھا کہ اور جہاد، تو انہوں نے کہا یہاں تک کہ تم لڑتے لڑتے کافروں کا گلا کاٹتے کاٹتے تمہاری تلوار بھی ٹوٹ جائے تو ذکر اللہ افضل ہے۔ اس کا مطلب انسان کا تکمیل کا یہ راستہ، انسان تکمیل جب بھی پاتا ہے جب اس کی روح تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ دل تک پہنچ جاتا ہے، تو اسی کو عین القلب بھی کہتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ جی میں کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور حامد صاحب۔ السلام علیکم۔ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، اور جو وحیوں کا سلسلہ ہے اس پہ تھوڑا سا اگر آپ الیبوریٹ کرتے ہیں، کیونکہ I feel like a lot of people don't have that knowledge، اور ادھر تھوڑے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ولیوں پہ آتی ہیں ضرور آف کورس الہام بھی آتے ہیں، اور بہت معرفت بھی وہ حاصل کرتے ہیں، اور شیخوں پہ بھی آتی ہیں ایسی چیزیں، لیکن وہاں ایک لائن ڈرا ہو جاتی ہے، ایک باؤنڈری آ جاتی ہے، تو اس پہ سے تھوڑی سی یہ جو کنفیوژن رہتی ہے لوگوں کو، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ میرے خیال سے اگلے ہاف میں اسی پہ بات ہوگی کہ وہی دیکھیں اور میں جی بسم اللہ۔ اجمالاً جواب دے دوں ایک اجمالی۔ دیکھیں وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی تکوینی اور وحی تشریعی، شریعت سے تشریعی۔ وحی تکوینی وہی الہام ہے جسے ہم الہام کہتے ہیں، وہ انسانوں کو بھی ہوتا ہے، وہ وحی واوحا ربک الی النحل، وہ زبور اصل کو بھی وحی ہوئی،
वअौहा रब्बुका इला उम्मी मूसा, कुरान में है, गैर अंबिया के लिए भी ना वही का इतलाक हुआ है। तो वो मुराद वही तकवीनी है कि जिसे हम इल्हाम कहते हैं। एक होता है वही तशरी, जिसमें का ताल्लुक शरीयत से होता है कि नबी एक शरीयत, वो जो सिलसिला नबुव्वत जो वही तशरी जिसका ताल्लुक वही तशरी से था वो ख़त्म हो चुका है, वो कभी भी नबुव्वत ख़त्म हो गई। वही तकवीनी जिसे इल्हाम कहते हैं वो गैर नबी के लिए वो ता क़यामत जारी है। उसके दर्जे फ़र्क कर सकते हैं, किसी को इल्हाम के दर्जे, उसके वही तकवीनी के दर्जे हर के मार्फत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला ने वो रास्ता बंद नहीं किया, वो रास्ता ता क़यामत जारी और सारी है, और उसी से ही निज़ाम में आलम की बका उसी से वाबस्ता है। तो पहली आयत फाल साहब ने वो जो शहद की मक्खी को अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हम वही करते हैं, वो अगर मिस किया हो किसी ने तो वो उस पे उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। अब हम कश्फ शहूद से वही की तरफ आ गए हैं कि वही की हकीकत क्या है। हर जहन के या हर जहनियत रखने वाले मुतफक्किर ने अपने जहन और फिक्र से के एतबार से वही की हकीकत के बारे में गुफ्तगू की है, लेकिन हम यहाँ पे जो सबसे दकीक तारीफ है वही की वो इब्न अरबी ने की है। तो इब्न अरबी ने जो हकीकत बयान की है वही की, हम उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे कि वही की हकीकत क्या है। सब सुनते रहते हैं कि अल्लाह ने वही की पैगंबर के ऊपर। ये पूरा का पूरा कुरान जो हमारे पास मुदव्वन कुरान है, ये सारे का सारा वही है, अल्लाह की जानिब से वही है, अल्फाज की सूरत में, अल्फाज की सूरत में, अल्फाज व मानी की सूरत में ये वही है। तो कहते हैं कि इस वही की हकीकत क्या है। इब्न अरबी ने मुख्तलिफ जगहों पे दो तारीफ़ें जिक्र किया है इब्न वही के बारे में। पहली तारीफ जो वही के मुताल्लिक की है वो फरमाते हैं कि वही एक इशारा है, इबारत नहीं है। इबारत जो टेक्स्ट जो लिखते हैं, ये देखें ना कुरान में ये जो अल्फाज लिखे गए हैं सफ़ात, ये इबारत है। अच्छा, जो उर्दू में ये किताबें लिखी जाती हैं, जो सामने किताबें जो पढ़ी हैं, ये सारी इबारात हैं। तो अल्लाह ने इबारतें नाजिल नहीं की, वही इबारत नहीं है, कहते हैं वही इशारा है, वही एक इशारा है। इबारत का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि इबारत एक पुल होती है कि जिसमें मुखातब जो होता है वो उस पुल से क्रॉस करके, उस पुल से क्रॉस करके उसके माने मकसूद तक पहुंचता है, जो उसका माना है उस तक पहुंचता है। मिसाल के तौर पे कुरान, अल्लाह ने कुरान में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इबारत है, ये इबारत है। इबारत लिखने का मतलब क्या होता है कि आप इन अल्फाज से उसके मानी तक पहुंचे, जो माना कस्त किया गया है, लिखने वाले ने, मुतकल्लिम ने कस्त किया है, उस माना तक पहुंचे कि हमद है, तमाम हम खास है अल्लाह के साथ, वो अल्लाह जो आलमीन का रब है। तो अब इन अल्फाज से हम उसके मानी की तरफ पहुंचे हैं। तो इबारत में होता यह है कि इबारत पुल है जिससे गुजर कर माना तक पहुंचता है। कहते हैं कि इबारत आप देखें ना, अरबी का लफ्ज़ है इबारत, अबरा उबूर से है, इबारत उबूर से है, अबर उबूर, ये अरबी में यानी आपने जो कुछ लिखा है इससे उबूर करके इसका जो माना है उस तक पहुंचना है। तो कहते हैं कि वही इशारा है, लेकिन इशारा जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इशारा एक इशारा होता है, एक जिसकी तरफ किया जा रहा है इशारा, उसको कहते हैं मुशारुन इलैह, अरबी में कहा जाता है।
اشارہ اور مشار علیہ، یا اشارہ جو اس کا مقصود ہے، یعنی جو اس کا معنی ہے، جس تک پہنچنا ہے، کہ اشارہ یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ نے دائیں مڑنا ہے یا آپ نے بائیں مڑنا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس کی طرف اشارہ اس کو کہا جاتا ہے مشارون الیہ. مثال کے طور پہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہ اشارہ ہے، دائیں مڑنا ہے، وہ مشارون الیہ ہے. تو اشارہ عین مشارون الیہ ہے، عین ہے اس کا، ایک ہی چیز ہے. کوئی اشارہ اور یہ اشارہ اور جس کی طرف اشارہ ہے، دو چیزیں نہیں ہیں. اشارہ اور مشارون الیہ ایک ہے. اشارہ عین مشارون الیہ ہے، لہذا وہ بہت ہی سرعت اور جلدی سے جان پاتی ہے. وہی اشارہ ہے جو بہت سرعت اور جلدی سے جان پاتا ہے. وہ اشارہ بہت سری، جس طرح ہوتا ہے نا بجلی کا کرنٹ، ایسے بٹن دبائے سیدھا جو ہے نا وہ پہنچ گئی. وہی اشارہ ہے کہ جو آپ کو کیا کہتے ہیں مشارون الیہ کی طرف بہت ہی جلدی پہنچاتا. کس کو اشارہ تھا؟ پیغمبر کو. ٹھیک ہے، اب یہ آگے ہم بات کرتے ہیں. پہلے ہم تعریف کر لیں کہ یہ تعریف کیا ہے، پھر ہر ایک تعریف کے ایک نقطے کے بارے میں گفتگو. تو کہتے ہیں یہاں مفہوم کا سمجھنا، سمجھانا، یہ تینوں چیزیں ایک حقیقت ہے. اشارہ، مشارون الیہ سب ایک ہے یہاں پہ. تو کہتے ہیں کہ وہی در واقع اشارہ ہے جس میں مشارون الیہ اور اشارہ ایک ہی چیز ہے. اشارہ عین مشارون الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تعریف کی ہے ابن عربی نے. اب ایک اور جگہ پہ دوسری تعریف کی ہے ابن عربی نے، دوسری طرح تعریف. وہ فرماتے ہیں کہ وحی کی حقیقت کے بارے میں کہ وحی عقلی معانی کے نزول کا نام ہے. معانی عقلی جو عالم عقل میں معانی عقلیہ ہے، ان کے نزول کا نام، نازل نیچے آنے کا نام وحی ہے. وہ چاہے خواب میں ہو یا بیداری میں، سوتے وقت ہو یا بیداری میں ہو. لیکن کیسے ہے؟ اس حصی قالب میں جو قالب بنتا ہے، حصی ڈھانچے میں، وہ معنی عقلیہ کا حصی ڈھانچے میں نزول کا نام وحی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دو تعریفوں میں، ایک میں کہا اشارہ اور ایک میں کہا نزول، معنی عقلی معانی کے نزول کا نام، عقلی معانی کے قالب حصی میں نزول کا نام وحی ہے. یہ دوسری تعریف. تو آپ کہتے ہیں کہ وحی در حقیقت دو طرح استعمال ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وحی جب اطلاع کو استعمال کیا جاتا ہے تو دو طرح اس کے مطلب ہوتے ہیں. ایک وہ وحی سے یہ مراد لیا جاتا ہے، یا وحی سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ معارف الہی جو پیغمبر پہ نازل ہوئے ہیں، وہ معارف الہی جو اللہ نے اپنے انبیاء پہ نازل کیے، ان کو وحی کہا جاتا ہے. لیکن کبھی وحی جو ہے وہ معرفت کا ایک وسیلہ اور طریقے کا نام وحی ہے، کہ انبیاء جس کے ذریعے سے معارف الہیت تک پہنچتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ وحی جب ہم مراد لیتے ہیں تو یہ دوسرا معنی مراد ہے کہ وحی یعنی وہ ایک معرفت حاصل کر انبیاء کے معرفت حاصل کرنے کا نام، انبیاء جس راستے سے معرفت حاصل کرتے ہیں
उसका नाम वही है। ये दूसरा इस्तेमाल वही का है। तो वही दो तरह, जब वही का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका तो इस्तेमाल दो तरह है। कभी ये कुरान में जो कुछ इस्तेमाल हुआ है ये वही है, ये इसको कहा जाता है कि जो पैगंबर पे तालीमात पैगंबर जो कुरान में अल्लाह ने बयान किए ये वही है। कभी कहा जाता है नहीं, वो एक वही एक वसीला है मारिफत का कि जिसके जरिए से अंबिया मारिफत हासिल करते हैं। ठीक है, अंबिया मारिफत हासिल करते हैं। अच्छा, ये तो वैसे इजमाली थी। इस हकीकत को समझने के लिए ये जो इब्न अरबी ने दो तारीफें की हैं। पहली तारीफ के कहा है कि भाई एक इशारा, एक यानी बहुत इशारा है जो बहुत ही जल्दी अंजाम पाता है, एक इशारा है। दूसरा माना यह है कि वही हिस्सी ढांचे कालब में अक्ली मानी के नुजूल का नाम वही है। अक्ली मानी के नुजूल का नाम वही है, चाहे वो ख्वाब की हालत में हो या बिदअत। तो इसकी हकीकत को समझने के लिए किसी इब्न अरबी क्या कहते हैं कि हम इसको इब्न अरबी के इसको समझने के लिए खुद इब्न अरबी ने और दूसरे इनके शागिर्दों ने 5 नुक्तों में इस पूरी इनकी दो तारीफों को बयान किया है। 5 नुक्तों में बयान। पहला नुक्ता ये कहा है कि वही के रास्ते से, वही के जरिए से वो इलाही मारिफ को दर्क करना, वही के जरिए से इसका ताल्लुक इल्म हुजूरी से है। और इल्म हुजूरी के बारे में पहले हम कह चुके हैं कि वो हर किस्म की खता से पाक होता है, मुनज़्ज़ा और मुबर्रा होता है। लिहाजा कहते हैं कि इब्न अरबी ने वही को इशारे का नाम दिया है। वही इशारा है कि जो इबारत की जगह पे है, इबारत का जानशीन है, यानी इबारत नहीं पैगंबर को कही, बल्कि वो इशारा है कि उस इशारा सरी का नाम वही है। लिहाजा कहते हैं कि इबारत में क्या होता है कि आप लफ्ज़ से माना की तरफ अबूर करते हैं, लेकिन वही में अबूर नहीं है, किसी शय से दूसरी शय तक को क्रॉस करके जाना नहीं है, बल्कि जो चीज जो इशारा होता है वो ऐन मुशार होने लायक होता है, या ऐन जिसकी तरफ इशारा है वो और इशारा ये ऐन है एक दूसरे का। तो लिहाजा कहते हैं कि ये जब हम कहते हैं फाम इफहाम तफहीम इशारा मुशार होने लायक, इनकी हकीकत एक है। तो बस इब्न अरबी की निगाह में वही हर किस्म की खता से पाक होती है, इसमें किसी किस्म का खता मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वही का ताल्लुक इल्म हुजूरी से है, और इल्म हुजूरी में का से इस वजह से ताल्लुक है कि इब्न अरबी ने कहा इशारा है, और इशारा जब ऐन मुशार होने हो तो इत्तेहाद आलिम मालूम, ये सारा इल्म हुजूरी है। तो इल्म हुजूरी में किसी किस्म की खता का इम्कान नहीं है। ये पहला नुक्ता कि इब्न अरबी ने इशारा का नाम। अच्छा, दूसरी जो इब्न अरबी ने बात किया है कि वही जो अंबिया पे नाजिल होती है वो अकली मुजर्रद मानी का नुजूल है हिस्सी कालिब में। तो कहते हैं ये जो नुजूल का कहा है ना, ये नुजूल क्या चीज? कहते हैं कि नुजूल को हम दो तरह से समझते हैं। एक वही करने वाले की जिहत से देखते हैं, दूसरा जिसको वही हो रही है उसकी जिहत से देखते हैं। वही करने वाला खुदा है, जिससे वही हो रही है वो पैगंबर है। ठीक है। अच्छा, अब वही करने वाले की जानिब से इब्न अरबी ये कहते हैं कि वही करने वाली जात फाइल वही वो खुदा है। तो कहते हैं कि दर वाके वही अल्लाह ताला की जाती तजल्ली का नाम है। लिहाजा जब चूंकि अल्लाह ताला की जाती तजल्ली है तो इस वजह से जब वही होती थी तो मलाइका मदहोश हो जाते थे, वही में मूसा कलीमुल्लाह बेहोश हो गए, और इसी तरीके से पहाड़ रेदा रेदा हो। क्यों? क्योंकि
وہ اللہ کی ذاتی تجلی ہے. اس تجلی کو قبول کرنے میں کسی میں استعداد نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی کا نام وحی ہے. اس وجہ سے ملائکہ کہتے ہیں جب وہ ہے نا ان اللہ اذا تکلم بالوحی کانہ سلسلۃ علی علی صفوان صاعقۃ الملائکہ, ملائکہ درمیان میں بے ہوش ہو جاتے ہیں, مدہوش ہو جاتے ہیں, یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کیسے قرآن میں ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا دکا, کہ جب اللہ نے پہاڑ پہ وحی نازل کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ. تو کیوں؟ کیونکہ وہی پروردگار کی ذاتی تجلی کا نام وحی. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے. وخر موسیٰ صاعقہ, جب وہ کوہ طور پہ گئے تو اللہ کی جب تجلی ہوئی تو وہ تجلی میں انسان بے ہوش ہو, اس میں موسیٰ بے ہوش ہو. تو کہتے ہیں کہ اچھا وحی کرنے والے کی جنس سے دیکھا جائے تو انزال کی حقیقت کے یہ جو نزول ہوا ہے یہ وہی تجلی ہے پروردگار کی. یہ انزال اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیکھیں تو یہ نزول جو کیا ہے معانی کا نزول, یہ معانی الفاظ اللہ نے نہیں کیے وحی میں, وہ معانی ہے جو الفاظ کے, ان معانی میں اتنی سکت ہے کہ وہ موسیٰ جیسا نبی بھی بے ہوش ہو جائے. معنی کے انزال, چونکہ وہ معنی کا نزول ہے وہ پروردگار کی ذاتی تجلی. یہ تاکہ جب ہم دیکھیں گے انزال کی حقیقت کو کہ نزول کی حقیقت کو وحی کرنے والے کی جانب سے. لیکن جب ہم وحی جیسی ہو رہی ہے وحی, وہ کون سی ذات ہے؟ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی مثال کے طور پہ. تو کہتے ہیں کہ اس کی جانب سے دیکھا جائے تو یہ وحی روحانی ترقی کا نام, روح انسان کی پرواز کا نام ترقی وحی ہے. یعنی نزول انزال جو کہا ہے, اس میں جس پہ ہو رہا ہے نزول, جس پہ ہو رہا ہے یعنی پیغمبر جس پہ معنی عقلی کا نزول ہو رہا ہے, در حقیقت اس کی روحانی پرواز کا نام معنی عقلی کا نزول ہونا ہے. یعنی پیغمبر کی روح کی پرواز ہی تھی کہ جو اس قابل بنی کہ اس کے اوپر معنی عقلیہ اور معنی مجرد کا نزول کیا جائے. تو لہذا کہتے ہیں کہ فاعل وحی کو بھیجنے والا وہ خدا کی ذات ہے, اور پیغمبر کا وجود جو ہے وہ اس تجلی الہی کو قبول کرنے کا محل ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں عرفانی اور فلسفی اصطلاح میں کہ فاعل پیغمبر ہے, فاعل خدا ہے وحی کا, اور وحی کو قبول کرنے والی ذات وہ پیغمبر ہے. تو پیغمبر کو قابل کہتے ہیں, قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ فاعل ہے, فاعل خدا ہے, اور فاعل خدا اور قابل پیغمبر ہیں, قبول کرنے والے پیغمبر ہیں. کہ پیغمبر کی ذات ہی ہے کہ جو ان معانی مجرد کو عالم مادہ میں جا کر پیش کرتے ہیں, کہ عالم مادہ میں ان معانی کو ان الفاظ میں کی صورت میں آ جاتے ہیں. لہذا پیغمبر فاعل نہیں ہے, فاعل خدا ہے, قابل پیغمبر ہے. لہذا پیغمبر کی اس میں کسی قسم کی کسی مرتبے میں مدخلیت دخل اندازی نہیں ہے. وہی جب اوپر سے نزول ہوتا ہے تو نزول وہی ہر مرتبے میں فاعل کیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. پیغمبر کی کسی قسم کی اس میں دخالت نہیں ہو. لہذا کہا ہے کہ معنی مجرد کے نزول کا نام وحی ہے. حقیقت وحی کی دو تعریفیں, یہ دوسری تعریف.
یہ پہلا دوسرا نقطہ. اب ہم کہتے ہیں تیسرا نقطہ. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ معنی مجرد جو پیغمبر پہ القاء ہوتے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں قرآن کے معنی ہیں، جو خود اصل میں معنی تھے، معنی جو ہے، یہ جو معنی مجرد مادہ سے، یعنی خالی مادہ نہیں ہے، مجرد معنی، یہ جب مرتبہ عقل میں آتے ہیں، عقل یعنی عالم فرشتوں کے عالم، اس مرتبہ میں وہ ہر قسم کے صورت سے خالی ہوتے ہیں. نہ صورت ہے، نہ لفظ ہے، نہ آواز ہے. مرتبہ عقل میں وہ معانی عقلیہ کی نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی لفظ ہے، نہ کوئی ذہنی صورت ہے. ہر قسم کی لفظ و صورت سے خالی ہے. لیکن جب وہی معنی عقلیہ عالم خیال سے عبور کرتے ہیں، تو عالم خیال سے عبور کرتے وقت ان کو مفہوم کی صورت اور ذہنی صورت میں ان کا ظہور ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہا ہے کہ عالم خیال میں ساری چیزوں کی صورتیں عالم خیال میں ہیں. اور جب عالم خیال میں اس حقیقت کو مفہوم اور ذہنی صورت ملتی ہے، اس کو صورت جب ملتی ہے، تو صورت ملنے کے بعد جب عالم مادہ میں وہ حقیقت پہنچتی ہے، تو وہ صورت آواز لفظ حروف اور کلمات میں اس کا ظہور. یہ بڑا ہی زبردست ہے. یعنی وحی کو سمجھنے کے لیے اپنی میں کہاں تک بڑی ابن عربی نے بہت ہی یعنی پیچیدہ بحث کی ہے، لیکن ایک نقطے کو سمجھانا کہ جب ابن عربی نے کہا کہ معنی مجرد کے نزول کا نام وحی ہے. اب جو معنی مجرد اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کو جب بھیجتا ہے تو وہ عالم عقل و عالم خیال سے عبور کر کے عالم مادہ تک پہنچتے ہیں. تو عالم خیال میں، عالم عقل میں پہلے آتے ہیں فرشتوں کے عالم، وہاں ہر قسم کی صورت سے خالی ہوتے ہیں. نہ کوئی لفظ ہوتا ہے، نہ کوئی کلمات ہوتے ہیں، نہ صورت ہوتی ہے. وہی معنی عقلیہ یا معنی مجرد جب وہاں سے عالم خیال یا عالم برزخ میں پہنچتے ہیں تو ان کو صورت مل جاتی ہے. وہ جب صورت ان کو ملتی ہے، تو اب اس کے بعد مرحلہ عالم مادہ میں. عالم مادہ میں پیغمبر پہ القاء ہوتی ہے. اگر پیغمبر اس عالم مادہ میں ہے تو اس پہ پیغمبر پہ القاء ہوئی وہ صورت، تو وہ صورت پھر عالم مادہ میں الفاظ اور حروف اور صوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ظہور ہو جاتا ہے اس کا. تو کہتے ہیں کہ یہیں سے پھر اس کا جو ہے نا، وہ جب کلمات حروف الفاظ میں آتی ہے تو پھر جو ہے نا کہا جاتا ہے یہیں پہ کہ وحی کو بنانے والے ذات و خدا ہے، پیغمبر کا وجود نہیں ہے. ہر مرتبے میں جب اس کا نزول ہو رہا ہے تو ہر مرتبہ، چاہے مرتبہ عقل ہے، چاہے خیال ہے، چاہے حص ہے، اس میں ان کو چاہے صورتیں عطا ہو رہی ہیں، چاہے الفاظ حروف ہیں، تو ان کو بنانے والی ذات کیا ہے؟ وہ خدا ہے. تو کہتے ہیں کہ لہذا وحی کی خصوصیت یہ ہے کہ وجود کے ہر مرتبہ میں وہ اس مرتبہ کے متناسب اس کا ظہور اور تجلی ہوتی ہے. لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مادی اور مرتبہ مادی میں آتی ہے تو اس کو صورت، صوت، آواز اور لفظ اور کلمات کی صورت میں اس کا ظہور ہوتا ہے. تو کیا کہتے ہیں، آواز آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ، وہ جو واقعہ الفاظ، اسی وجہ سے قرآن میں کہا گیا کہ وہی کن راستوں سے آتی ہے. وہی الفاظ سے بھی ہوتی ہے، وہی اشارے سے بھی ہوتی ہے، وہی جو ہے نا وہ صوت، آواز بھی آتی ہے. وہ درخت کے پیچھے سے آواز آئی تھی. تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب ابن عربی نے کہا ہے کہ
वही की हकीकत वो अल्लाह ताला के जानिब से आती है, तो अल्लाह के पास मुजर्रद मानी है, यानी मादा नहीं है, मादा से खाली, मुजर्रद मानी, मानी अल्फाज भी नहीं, मुजर्रद मानी का नुज़ूल जब होता है तो ये नज़ूल हर मर्तबे में जाकर उस मर्तबे के मुतनासिब उसका ज़हूर होता है। आलम अक्ल में उसका ज़हूर जब होता है तो वहाँ किसी किस्म की सूरत और अल्फाज कलमात नहीं होते, लेकिन जब आलम ख्याल में जब पहुँचती है, चूंकि ऊपर से नज़ूल हो रहा है सरी, तो आलम ख्याल में आकर उसे सूरत अता होती है और आलम मादा में आकर उस सूरत को का ज़हूर अल्फाज कलमात और हरूफ में हो जाता है, जो हमारे पास कुरान मौजूद है, तो इस तरह बन जाता है। लिहाजा जो है, लिहाजा लिहाजा फाइल वो अल्लाह ताला की ज़ात है। बस जो लोग कहते हैं कि वही अल्लाह का कलाम नहीं है, पैगंबर का कलाम है, पैगंबर का कलाम है, तो उनके लिए जो है ना, वो अगर वही की हकीकत इस तरह मेरे ख्याल में वाज़े हो जाए तो फिर वो उनके इतराज़ात भी खत्म हो जाते हैं। ये था तीसरा नुक्ता। चौथा नुक्ता इब्न अरबी की इस तारीफ में यह है कि वही और मानी मुजर्रद का नुज़ूल जो हमने बात की है, ये ख्वाब और बेदारी दोनों सूरतों में मुमकिन है। वो मानी मुजर्रद वो ख्वाब में भी आ सकते हैं, नाज़िल नुज़ूल हो सकता है पैगंबर और नबी के, उसमें बेदारी की सूरत में भी हो सकता है। लिहाजा इब्न अरबी कहते हैं कि वही का आगाज जो है वो रोया से है। आगाज जो है रोया, रोया यानी ख्वाब से, वही का ताल्लुक क्या है, ख्वाब से। वो फिर इसके बारे में हजरत आयशा से एक हदीस नकल करते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले 6 महीने ख्वाब में ही वही नाज़िल होती थी। लिहाजा कहते हैं कि वही का आगाज ख्वाब से होता है। आगाज में वही ख्वाब होती है कि वो ख्वाब क्योंकि वो हिस्स के मुतनासिब चीज है। आलम हिस्स में ज़ाहिर है हम इस आलम मादा में बैठे हैं, तो आलम मादा में जब ख्वाब बंदा सोता है तो जो इस आलम मादा के मुतनासिब है वो यही ख्वाब है कि ख्वाब में एक चीज जो है ना वो इल्का हो जाए। तो कहते हैं कि फिर उसका इर्तिका हुआ, इर्तिका यानी बेदारी में जब आगाज हुआ वही का, तो बेदारी ये है कि हिस्स के साथ मुतनासिब है वो बेदारी। फिर बेदारी से जब रूह यानी वही का इर्तिका हुआ तो फिर वो हिस्स से भी खारिज और मानी मुजर्रद की तरफ उसका इर्तिका हुआ। अलबत्ता कहते हैं कि मेरी मुराद यहाँ पे वही है, तशरीह या तकवीनी नहीं है। वही बात चुकी जो कि वही है तकवीनी तशरीह जो पैगंबर पे नादिल होती है, जो पहले मैं कह चुका हूँ। ये एक बात। तो बस चौथा नुक्ता ये हो गया कि वही ख्वाब और बेदारी दोनों सूरतों में मुमकिन है। पांचवा और आखिरी नुक्ता जो इब्न अरबी ने बयान फरमाया है, वो फरमाते हैं कि वही अंबिया की एक ड्यूटी और रसालत खास है। वही एक रसालत है जो अंबिया के साथ खास है, यानी गैर नबी को ये वही तशरीई नहीं हो सकती। लिहाजा कहते हैं कि जब वही एक ऐसी हकीकत है जो नबी के साथ खास है, लिहाजा जो इस नबुव्वत तशरीह के मकाम पर फायज नहीं हुए उनके लिए काबिल दर्क भी नहीं है, वो उसको समझ ही नहीं सकते। क्योंकि ये तलाश, अमल, इक्तिसाब, कसब उससे हासिल नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक वदिया इलाही है, अल्लाह की तरफ से एक फजल है जो बाज खास बंदों को अता किया गया है। तो कहते हैं कि हाँ, फिर अगली बात ये करते हैं कि जो नबुव्वत तशरीह में क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो नबुव्वत तशरीह और रिसालत में जो ज़ौक़ नहीं रखता उसका बात करना भी वही की हकीकत के बारे में हराम है। जो उस ज़ौक़ के रिसालत और नबुव्वत जिसने वो जायका नहीं चखा उसके लिए वही की हकीकत पे बात करना हराम है।
لہذا کہتے ہیں لہذا کیسے میرے لیے اور میری مانند جو لوگ شریعت و رسالت کے مقام پہ فائز نہیں ہوئے ان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ جب ایک چیز کو چکھا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات کریں. ہمارے لیے بات کرنا حرام ہے. پھر کہتے ہیں کہ آخری بات کرتے ہیں کہ وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، انبیاء کی جانب سے، انبیاء کے نفس کی جانب سے نہیں ہے، نفس ناطقہ انبیاء سے نہیں ہے. وحی کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، یا کسی نبی کی فکر یا اس کی نفس ناطقہ کا صورت ایجاد کرنا یہ چیز نہیں ہے. جس طرح کہ وہ پھر قرآن مجید سے آیت اس کے اوپر گواہ لاتے ہیں کہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ کی طرف سے نازل، قرآن حکیم حمید کی طرف سے نازل کیا. پھر فرمایا کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے پیچھے سے کوئی باطل اس تک رسائی راسخ نہیں، یعنی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. باطل کو یعنی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں وارد ہو جائے، اس کے اندر داخل ہو. اس کے کسی لفظ و معنی میں باطل کا داخل، وہ عین حق ہر مرتبے میں اس عین حق کی تجلی ہے. حضرت حق کی تجلی ہر مرتبہ میں یہ وحی الہی ہے. تو وحی الہی جب ہر مرتبہ میں ہے تو اب غیر خدا کے لیے یا غیر حق یعنی باطل کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے آس پاس میں آ کے اس پہ میں مداخلت کرے، اس کے یعنی اس میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی. وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ پیغمبر کی طرف سے. جب کسی انسان کی فکر نہیں ہے کہ جس فکر میں آپ دوسرے انسان جا کر جس فکر میں مداخلت کر کے اس فکر کو باطل بنا، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ عین حق ہے، وہ جو تجلی ہوئی ہے عین حق ہے، حق کی ذاتی تجلی ہے. پس کہتے ہیں کہ وحی میں دو ذات ہیں، ایک فاعل ہے وحی کا، ایک قابل ہے، قابل قبول کر. فاعل خدا ہے اور قابل کیا ہے؟ وہ نبی ہے. ایک کی جانب سے انزال اور تجلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، فاعل کی طرف سے تجلی اور انزال یعنی نزول ہے، معنی مجرد. دوسری کی طرف سے اگر اللہ کی طرف سے تجلی ہے تو پیغمبر محل تجلی کا معنی. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہے معنی مجرد کا تو پھر پیغمبر کی جانب سے روح کی ترقی ہے روح کے روح اس قابل بنا ہے، روح اتنی پرواز کیا ہے کہ وہ جا کر اس کو قبول کرنے کی اس میں صلاحیت. تو کہتے ہیں کہ اب یہ تجلی اور انزال دو جو چیزیں انہوں نے بیان کی، تجلی اور انزال یعنی نزول، یہ ہر مرتبہ وجود میں، عالم وجود میں یا ہستی کے ہر مرتبے میں اس مرتبہ کے متناسب اور مطابق اس کا ظہور ہوا، جو پہلے میں نے بیان کیا کہ عالم عقل میں اس کو صورت نہیں ملی، نہ کوئی لفظ ہے نہ کوئی صورت. عالم خیال میں آئی تو وہ عالم خیال، کیونکہ وہاں پہ صورتیں ہیں تو اس کو صورت مل گئی. عالم حس میں اسی صورت کو الفاظ و کلمات اور حروف میں اس کا ظہور. تو کہتے ہیں کہ لہذا عالم مادہ میں اس کا ظہور الفاظ اور آوازوں کے قالب میں ہے. لہذا یہ جو الفاظ کلمات اور حروف ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیغمبر کی جانب سے ہے. اس سے یہ بات بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا کلام ہے، اس سے یہ بات بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کا نزول اور اس کی تجلی عالم ہستی میں ہر عالم میں اس عالم کے مطابق اس کا ظہور ہوا ہے. تو جس عالم میں
खालिस अक्ल था, उसको अक्ली मानी मिल गए, कोई किसी किस्म की सूरत और अल्फाज नहीं। आलम ख्याल में उसको सूरत मिली और आलम मादा में उन्हीं का ज़हूर हुआ है, उसी हकीकत का ज़हूर आलम मादा में अल्फाज व कलमात और हरूफ। तो ये अल्फाज, कलमात, हरूफ और आवाज भी पैगंबर की जानिब से है। लिहाजा पैगंबर काबिल है, अल्लाह की ज़ात फ़ाइल है। फ़ाइल जब अल्लाह ताला की ज़ात है हर मर्तबा में, तो कुरान इसमें किसी किस्म का बातिल दाखिल नहीं हो सकता, बातिल चीज दाखिल नहीं हो सकती। इसी वजह से तहरीफ कुरान के हम कायल नहीं है कि कुरान में आके किसी ने इजाफा किया हो या कमी की हो। तहरीफ कुरान का आलम इस्लाम में बहुत कम, हर 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 मकतब में कोई एक दो बंदे मिल जाएंगे जो कायल थे मिसाल के तौर पर, लेकिन तमाम फलासफा, उरफा, मुतकल्लिमीन, मुफस्सिरीन कायल हैं कि अल्लाह ताला की इस कलाम में हत्ता इन अल्फाज और सूरतों में भी जो मौजूद है, इसमें किसी किस्म की यानी बातिल या इजाफा या कमी ये नहीं हो सकती। वजह यह है कि ये सब अल्लाह की ज़ाती तजल्ली और उन्हीं का इंजाल है। तो पीछे वो यानी वो ज़ात है कि जिसकी तजल्ली जो है ना इन अल्फाज, हुरूफ और कलमात में है। तो अगर इन अल्फाज को बाहर निकालेंगे या इजाफा करेंगे तो वो ज़ात माने बन जाएगी। आप कुरान के कोई अल्फाज दिखा दें, एक लफ्ज अगर आप एक आयत हटा दें, पूरा कुरान आपको समझ में आ जाएगा कि कोई चीज़ यहाँ पे हस्फ है। नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा तहरीफ कुरान के कि कुरान में कोई कमी हुई है या ज्यादती हुई है। मिसाल के तौर पे कुछ आयात हस्फ हुई, जब किसी ने कुछ इजाफा किया। कुछ है जो कहते हैं हर मकतब कोई बहुत काम में एक एक दो दो लोग, लेकिन उन सबको फिर रद्द किया गया कि नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। ये थी बहस हमारी कि इब्न अरबी की निगाह में वही की हकीकत क्या है। ठीक है, ये हमने बयान कर दिया। और अगर ये मैं पता नहीं कितने हद तक वाज़े कर सका हूँ, वो मेरे ख्याल में मजीद वजाहत तैमूर साहब करते हैं। जी जी फारूक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो फाजिल साहब का बहुत शुक्रिया है। बहुत सारे जो ख्यालात पहले टूटे फूटे थे, खैर अभी भी बिल्कुल ठीक तो नहीं हुए, लेकिन काफी हद तक बेहतर हो गए हैं आपके इस बड़े अच्छे लेक्चर की वजह से जो दोनों हिस्सों में आपने दिया। मेरा आपसे दो सवाल हैं। तो ये है कि आपने कहा कि खुदा का जो वही जो है जब ऊपर से उतरती है, आलम मानवी से उतरती है, उसके अंदर कोई सूरत नहीं है, उसके अंदर कोई मादा नहीं है, वो उतरती है, फिर वो आलम मिसाल में आती है और उसको एक सूरत मिलती है, और उसके बाद वो आलम मादा में आती है तो उसको एक सौत मिलती है, एक अल्फाज मिलते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ये जो आप जिक्र कर रहे हैं आलम मिसाल और आलम मानवी और आलम मादा, ये बुनियादी तौर पे सारा प्रोसेस जो हो रहा है ये पैगंबर के अपने वजूद के अंदर हो रहा है। ये तो क्योंकि अल्टीमेटली उसके अल्फाज हमें पैगंबर ने ही बताए हैं। जो भी मादी दुनिया के अंदर उसकी जो नजूल होता है, जिस सूरत में उसको आवाज और अल्फाज मिलते हैं, वो पैगंबर ही बताता है, बाहर तो किसी को नहीं पता होते। तो जिस दुनिया आप या जिस उसका जिक्र कर रहे हैं कि दर्जा बदर्जा वो नीचे उतरता है, बेसिकली ये सारा का सारा पैगंबर की जात के अंदर ही हो रहा है, एटलीस्ट वही की हालत में या वही के केस में। तो ये मेरा एक सवाल ये था। जी बिल्कुल बिल्कुल, पैगंबर की ज़ात, इसी वजह से कहा है कि फाइल खुदा है, काबिल कबूल करने वाली ज़ात, पूरे इस प्रोसेस को पैगंबर की ज़ात। और अगली बात भी यह है कि ये पूरा का पूरा फिर ये आलम जिस प्रोसेस से हो के पैगंबर के वजूद में वो उसका नुज़ूल होता है, ये सारे का सारा आलम भी पैगंबर के वजूद के मुताबिक इसकी तख्लीक हुई है। यानी उनके वजूद से बाहर ये पूरा के पूरी कायनात उनके वजूद से निकली। तो ये यहाँ पे सारी चीजें फिर आइन, एक दूसरे का आइन है, इल्म हुजूरी है, सब कुछ हुजूर है, इसको काबिल इंतकाल नहीं है। जी सायरा, आप कुछ इसमें आप अपने कमेंट्स देना चाहेंगी?
آپ کی آواز ہمیں آ نہیں رہی. نہیں بڑا وہ کچھ کوئی پرابلم ہے شاید مائک میں یا کچھ, یا وہ صحیح لگا ہوا نہیں ہے. چلے آپ اس کو ٹیسٹ کر لینا اپنے ٹیسٹ مائک کر کے جتنے ہم آگے بڑھتے ہیں. ندا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم جی. میں ایبزارب کر رہی ہوں بس, یہ ٹرمینالوجیز کافی ساری ہیں تو ان کو لکھا ہے, ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, لیکن بہت انٹرسٹنگ سیشن ہے. مطلب 2 سیکشنز میں وہی کے جو سارے اسٹیپس ہیں کافی اچھا رہا. ویری گڈ ویری گڈ. جی مانور آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ نہیں, تھینک یو. تھینک یو. جی نوشین آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. علیکم. میں تو وہ جو کشف کا آپ کا جو آپ نے کشف کو کشف کیا ہے, وہ آئی تھنک میرے لیے تو فی الحال میں اسی کے اوپر موجود ہوں, بیکاز جب ہم کشف الماجوب داتا صاحب کی پڑھتے ہیں یا ابن عربی کی تھوڑی سی میں نے کشف کے اوپر بہت تھوڑا سا کچھ پڑھا تھا, تو جو اس کے اتنے ڈیپ پر میننگز جو آپ نے بتائے ہیں, آئی تھنک وہ ایک پردہ اور پردے کا اٹھ جانا جو ہے اس کے درمیان بہت زیادہ گہرائی ہے. تو میں ابھی وہی تک آپ نے بہت ہی الیبوریٹلی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, مگر میں بھی کشف میں ہوئی موجود ہوں. تو بس یہی کامنٹ ہے. آئی تھنک مجھے دوبارہ آپ کا لیکچر سننا, یہ دوبارہ سے اس کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ سنوں گی تو بہت اچھا, بہت شکریہ. زبردست زبردست. یہاں بھی موجود ہیں سہیل, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں پچھلی بھی 2 لیکچرز نہیں لیے تو یہ مجھے پھر سے دیکھنے پڑیں گے. آپ کے امتحان ٹھیک ہو گئے؟ ہاں وہ آج لاسٹ پیپر. اس سے پہلے کہ فاروق صاحب کچھ کہیں, ہم حتیم سے سنتے ہیں. بس میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ کے میں ٹھیک سے سمجھا گا نہیں, بٹ اگر تو وہی کا جو تعلق ہے وہ علم حضوری سے ہے تو یہ اسی طرح سے بھوک پیاس کی طرح ہر ایک میں ہے آلریڈی, اور صرف دل کے اوپر برائیوں کی وجہ سے نقطے لگنے کی وجہ سے وہ پردہ ہے جس کے اوپر آ گیا. تو کیا جب ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, جس طرح سے وہ بھوک پیاس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, کیا اس کے اندر اسی ٹائم اسی طرح سے روحانیت ہوتی ہے؟ کیونکہ تب تک اس نے کوئی برائی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا, تو لاجیکلی اسپیکنگ اس کے دل پہ کوئی پردہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی فاضل صاحب. یہ مجھے صحیح آواز نہیں ہے, آپ تیمور صاحب آپ اگر بتا دیں تو میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کشف جو ہے, لفظ انہوں نے شاید غلطی سے وہی کا استعمال کر لیا, مگر کشف جو ہے وہ دل کے صاف ہونے کا نام ہے, تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہوتی, تو اس کو کیوں نہیں حاصل ہوتا کشف؟ نہیں, کشف دل کے صاف ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ کشف دل صاف کر کے جب روح کی اوپر ترقی ہوتی ہے تو ایک لمحے میں جا کر غیب پیچھے پردے کے پیچھے معنی جب حاصل ہوتے ہیں یا حقیقت حاصل ہوتی ہے تو اس کا نام کشف. وہ بچے کو حاصل نہیں ہوتا, بچے کا دل صاف ہوتا ہے وہ چیزیں, لیکن وہ غیبی معنی پہ اطلاع وہ کشف میں ہوتی ہے. تو کشف دل کی پاکیزگی سے حاصل ہوتا ہے, دل کی پاکیزگی کا نام کشف نہیں ہے. یہ ایک سوچنے والا پوائنٹ ہے.
میں ابھی زبیر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ شاید غائب ہو گئے. فاروق صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی فاضل صاحب، ایک آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی، پوری طرح ایکسپلور نہیں ہو سکی. آپ نے کہا تھا کہ اگر قلب مقام مشاہدہ میں ہے تو رب کے علاوہ سب کچھ قلب سے نکل رہا ہوتا ہے یا نکلتا ہے اس وقت. تو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے؟ اس کو یہ جو نقطہ میں نے کہا کہ یہ ان کی میں نے بات کی تھی نا، کیا نام ہے، ابو ناصر سراج کی. ابو ناصر سراج اسی نے بیان کیا تھا کہ قلب اگر مقام مشاہدہ میں ہو تو جو ہر وہ چیز جو رب کے علاوہ ہے وہ قلب سے خارج. دیکھیں مشاہدہ میں دیکھیں رب کی ذات تو جدا ہے نا، یعنی جدا ہے کہ وہ ایک ذات ہے کہ جس سے ہم نکلے ہیں. قلب سے، دل سے پوری کائنات نکلی ہے. قلب سے ہی کہا گیا کہ قلب المومن عرش الرحمن، ٹھیک ہے. اور قلب سے ہی ساری کی ساری جو ہے نا وہ پوری معرفت اور ساری چیزیں جو ہے نا رب کے علاوہ سب کچھ اسی سے نکلا ہے. لیکن اگر یعنی مقام مشاہدہ میں اگر ہو قلب، تو یہی کہا ہے کہ غیر رب اس سے خارج ہوتا ہے، رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رب تو خود ذات ہے خارج کرنے والی، اسی سے تو پوری کائنات نکلی ہے. پوری کائنات اللہ کے علم میں تھی، اللہ کے علم کے بعد اس کو درجہ بدرجہ وجود عطا ہو. یہ بات تھی. ٹھیک ہے، مطلب اس کا یہ جو آپ نے بات کہی کہ ہر چیز قلب سے ہی خارج ہوتی ہے یا نکلتی ہے، یہ بات تو بڑی گہری ہے، مگر یہ کہ اس کو شاید ہم سمجھتے بالکل نہیں ہیں. تو اور اگر یہ بندہ سمجھے تو اس کے بہت سارے اور وہ ہیں. مطلب ایک کسی اور روایت میں یا ٹریڈیشن میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ انسان اپنے علاوہ، عام انسان بھی اپنے علاوہ دائیں بائیں جو کچھ دیکھتا ہے وہ بیسیکلی اس کے قلب سے خارج ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو، اپنی روح کی حالت کو باہر دیکھتا ہے. اگر اس میں خوف ہے تو اس کو ہر چیز ڈرانے والی نظر آتی ہے، اگر اس میں برائی ہے تو اس کو چاروں طرف برائی نظر آتی ہے. نیک لوگوں کو جن کے اندر پرفیکشن ہے، جن کی روح پاک ہے، جن میں برائی کوئی نہیں ہے، ان کو چاروں طرف بالکل خدا کی کائنات میں سب چیز خوبصورتی نظر آتی ہے. اندر بھی خوبصورتی نظر آتی ہے، باہر بھی خوبصورتی نظر آتی ہے. کیا ان دونوں باتوں کا جو میں نے بھی کہی اس سے تعلق ہے جو آپ نے بات کہی تھی کہ ہر چیز قلب سے خارج ہوتی؟ اسی سے تعلق ہے اس چیز کا، اسی بات سے تعلق. جی شکریہ، بڑی مہربانی. جی آخر میں حتیم کا بھی ایک سوال ہے، مگر اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا اس کو، کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا. عباس صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام. جی جی نہیں، میری طرف سے آج کچھ نہیں ہے، مطلب کافی چیزیں میرے کو سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، تو کچھ دقیق سچ تو نہیں تھا. پچھلی جو باتیں کی تھیں اسی کی کنٹینیوشن ہے، اس کی اپلیکیشن ہے، بیسیکلی علم ظہوری کی اپلیکیشن ہے. تو میری طرف سے تو ایسا سچ. بہت اچھا. آخر میں کیونکہ اب ختم کرنا ہوگا تو حتیم کا ایک سوال ہے، اگر اس کا پھر ایک لائن میں خالد صاحب جواب سے دے دیں تو اچھا ہے. صاحب آپ مائک کے پاس ہیں، اگر آپ ہی کرنے تو آپ بولیں. بڑی مائک سب آواز جائے. اچھا فاضل صاحب، میں نے آپ سے وہ پچھلے سوال کے اوپر ہی تھوڑا سا مزید الیبوریشن چاہیے تھی کہ اگر جو کشف ہے وہ دل کی پاکیزگی کا نام نہیں ہے، دل کی پاکیزگی سے آگے ایک سفر ہے جو کشف تک لے جاتا ہے، تو وہ جو سفر ہے تھوڑا سا پھر اس کے بارے میں بتا دیں کہ دل کی پاکیزگی سے کشف تک کا جو سفر ہے وہ کیسے طے کیا جاتا ہے، اس کی کیا منزلات وغیرہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ اس عالم میں اس کے وہ ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، حسی ادراک، خیالی مشاہدہ، ادراک عقلی کرنا، علم در حقیقت علم حصولی جس کو ہم کہتے ہیں. حصولی سے ہی پھر جب انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اس کی قلب پاک ہوتا ہے، تو پاکیزگی کے نتیجے میں
इल्म व अमल के हमरा पाक व पाकीज़गी आती है दिल में, तो फिर उसके दर्जात में, मार्फत के दर्जात में इजाफा होता जाता है। एक वक्त में आके वो पर्दे हट जाते हैं, पर्दे हटते हैं तो पर्दों के पीछे चीज़ों को देख लेता है। बहुत शुक्रिया फाजिल साहब, बड़ी अच्छी नशिस्त रही, और तमाम हाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया। एक चले वो हम फिर फाजिल साहब आप जाइएगा, नहीं छोटी सी बात करनी है, फिर मैं अनाउंस भी कर दूंगा बाद में ना ग्रुप में, थोड़ी सी तरतीब ठीक है, के हवाले से। ठीक है जनाब, तमाम हाज़रीन का शुक्रिया। ठीक है जी। जी शुक्रिया। फाजिल साहब आप जाइएगा। जी, मैं